اس دو روزہ اجلاس کے غرض و غایت کو سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدر جلسہ اور آج کے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ جامعہ، طلبہ جامعہ اور معزز مہمانان کرام اور معزز حاضرین، جہاں تک جلسے کی غرض و غایت بیان کرنے کا تعلق ہے، ہمارے محترم صاحب نے، ناظم صاحب نے، نائب صدر صاحب نے اس پر روشنی ڈال دی ہے کہ جلسہ اور اس طرح کے جلسے جامعہ اپنی روایت کے مطابق کیوں منعقد کر رہا ہے۔ میں آپ سے صرف آج کے اس جلسے کے جو موضوعات ہیں اور آج کی اس مرتبہ کے اس مسابقے کے جو پروگرام کے الگ الگ انداز ہیں، اس کا انتخاب کیوں ہوا، میں اس کے متعلق آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید سے بہت ہی غیر معمولی تعلق تھا، اس سے نتائج نکالنے میں آپ کی انفرادیت تھی، اور موقع محل کی مناسبت سے آیتوں کو فٹ کرنے میں، حالات حاضرہ کے تعلق سے، جدید موضوعات کے تعلق سے، انسانی ضرورتوں کے تعلق سے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت مولانا فرماتے تھے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ لسان کا لفظ زبان اور لینگویج کے معنی میں صرف استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں، ایک بڑا اس کا ایک پس منظر ہے، ایک وسیع مفہوم ہے۔ بلسانی قومی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کیرلا میں جو نبی آئے ملیالم بولنے والے تھے، تمل ناڈو میں جو آئے تمل بولنے والے تھے، یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی اصل روح ہے نبی اپنے زمانے کی نفسیات اور مزاج کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اپنی قوم کی حالات کو، تقاضوں کو، انہی تقاضوں اور نفسیات کو سمجھنے والا نبی اپنے اپنے وقت میں مبعوث ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ گھڑ سواری ہو اور نیزہ بازی ہو اور توپ چلیں، یہ بھی ہے، لیکن زمانے کو جس علمی ہتھیار کی جس زمانے میں ضرورت ہے اس اعتبار سے مسلح ہونا بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ میں آ جاتا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، اور خاص کر اس زمانے میں ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمیں جو بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ہم مدارس کے طلباء اور اساتذہ اور خدام کے تعلق سے، کہ ہم زمانے کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، حالات کے مطابق کام نہیں کرتے، جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں، زمانے کی جو نفسیات سے اس سے واقف نہیں ہیں، خیالی جزیروں میں بیٹھ کر جو ہے پناہ لیتے ہیں اور خواب جو ہے دیکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، میں دنیا کے حالات اور اس کی تاریخ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا،
اور ہندوستان کے حالات اس کی تاریخ کے پس منظر میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ جس زمانے میں ہم اس وقت ہیں اور مدارس کے خدام کی طرف سے جدید تقاضوں کو اور حالات حاضرہ کو سمجھنے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں اور دعوت کے میدان میں ضرورتوں کے مطابق جیسے کام لیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جو دعوے دار ہیں عصری علوم کے، انٹلیکچول ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ان کے میدانوں میں بھی ہمارے مدارس کے علماء اور طلباء کی خدمات ان سے زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں ماڈرن ایجوکیشن کی یونیورسٹی کا تصور کس نے دیا؟ اس کے بانی کون تھے؟ جامعہ ملیہ کے بانی شیخ الہند تھے۔ اپنے زمانے کی سائنس کو، جسے آج منطق کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے نصاب میں کس نے شامل کیا؟ اپنے زمانے کی انگریزی کو، جو اس زمانے میں فارسی کا درجہ رکھتی تھی، کس نے اپنے نصاب کا جز بنایا؟ آج بھی ہم کہتے ہیں سول سروس میں، نیٹ میں، سی ای ٹی میں، اس کی کوچنگ کے ذریعے اپنے طلباء کا انتخاب ہونا چاہیے۔ جدید میدانوں میں ہمارے طلباء کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آواز تو سب نے لگائی، مجھے معاف فرمائیں، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل کام کس نے کیا؟ آج ہندوستان میں سول سروس کے اندر جو ہمارے مسلم طلباء منتخب ہوتے ہیں 30 سے 35 کے آس پاس ہیں، اور ایک تنہا شخص ہے کرسچن یونیورسٹی کے ذریعے، کرسچن اکیڈمی کے ذریعے مولانا فضل الرحیم مجددی ندوی ہیں، جو 10 سے 12 IAS افسر کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ IIT کا تصور کس نے دیا؟ کوچنگ کا کسی یونیورسٹی نے دیا؟ میں یونیورسٹیوں کا نام نہیں لیتا، جدید تعلیم یافتہ طبقے کا نام نہیں لیتا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے IIT کا، جو اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کی جو کوچنگ ہوتی ہے، اس کا تصور نہیں، عملی ثبوت ہمارے مولانا ولی رحمانی نے دیا، رحمانی 30 کے ذریعے۔ ہندوستان میں 8 سے 9 میڈیکل کالج ہوں گے مسلمانوں کے، اس میں 3 اور 4 ہمارے علماء کی طرف سے قائم کیے میڈیکل کالجز ہیں۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم کو نیرو مائنڈ کہا جاتا ہے، محدود ذہنیت کا کہا جاتا ہے۔ ہاں یقیناً ہم محدود ذہن کے ہیں، ہم نیرو مائنڈ ہیں، جہاں شریعت کی اجازت نہیں ملتی، جہاں شریعت میں جس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ہم کرنے پہ آتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، حکمت کے تحت، تقاضوں کے تحت، ہم سے بڑا براڈ مائنڈ کوئی نہیں ہے۔ ہم بیک وقت براڈ مائنڈ بھی ہیں، ہم بیک وقت نیرو مائنڈ بھی ہیں۔ جہاں شریعت کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو راستے میں لانے کی، حجاب کے بغیر ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی آزادی کی، ان کو لبرل بنانے کی، ان کو سیکولرزم کے نام سے راستوں میں کھینچنے کی، ہم نیرو مائنڈ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم آنکھیں نہیں، اپنا پورا جسم بند کرتے ہیں، ہم اپنا ذہن بھی بند کرتے ہیں منصوصات میں، لیکن جہاں اللہ نے اجازت دی، میں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہمارے مفکر اسلام کے نواسے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے موضوعات کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سطح پر ایک بہترین شخصیت ان موضوعات کے تعلق سے معلومات رکھنے والی، نظر رکھنے والی، فراست کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، اگر 2-4 ہمارے علماء کو آپ منتخب کریں گے، ہمارے حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی دامت برکاتہم ہیں، مفکر اسلام کے نواسے ہیں، معتمد تعلیمات ندوۃ العلماء اور جامعہ کے بڑے محسن، ہم سب کے مشفق اور سرپرست اور محسن حضرت مولانا واصف رشید صاحب کے خلف الرشید ہیں۔ ملت کی اس وقت کی روحانی سرپرست حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، الرائد کے ایڈیٹر بھی ہیں، جو عالم اسلام میں جس نے انقلاب برپا کر دیا، الباس نے اور الرائد نے۔ ان کے مضامین عربوں کے درمیان پڑھے جاتے ہیں، اس سے وہ سبق لیتے ہیں۔ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے جنرل سیکریٹری ہیں اس وقت، مجلس تحقیقات اور نشریات اسلام کے جنرل سیکریٹری ہیں، ندوے کی شورا کے رکن ہیں، مجلس نظامت کے رکن ہیں، فعال رکن ہیں، 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور اس وقت ہندوستان میں نہیں، پورے بر صغیر میں نہیں، اردو میں جو بہترین اپنے نئے اور منفرد اسلوب میں لکھنے والے ہیں،
اس میں سے ایک جو ہے ہمارے حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب ہیں. وہ کہیں جاتے نہیں, اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں. بھٹکل والوں سے ان کی محبت. حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو ہیں, ہم سب کے مشفق ہیں. بڑے اصرار کے بعد وہ آئے ہیں, اور ان موضوعات کی مناسبت سے بہترین انتخاب اگر ہو سکتا تھا مولانا جعفر مسعود صاحب کا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم نے جو کرنٹ ایشوز اور برننگ ٹاپک موضوعات کو منتخب کیا ہے, آپ یقین مانیے اس وقت یہ ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے. جیسے کہ محتم صاحب نے بیان کیا, ہم نے مناقشے کے لیے 3 موضوعات دیے ہیں, اور تینوں موضوعات میں امت کی تمام ضرورتوں کا میں سمجھتا ہوں احاطہ ہو رہا ہے. ہمارے برادران وطن کی طرف سے اہم ترین جو باتیں ہمارے خلاف کہی جاتی ہیں, شکوک ہیں, شبہات ہیں, اعتراضات ہیں, ہم نے اپنے طلباء سے کہا اس کا آپ مطالعہ کیجئے, ان موضوعات کو سامنے رکھیے, شبہات کو, اور ان کے جوابات بتائیے. اسی طرح امت کے جو اہم ترین مسائل ہیں, کوئی تعلیمی مسئلہ کہتا ہے, کوئی سماجی مسئلہ کہتا ہے, کوئی اور مسئلہ جو ہے سیاسی مسئلہ کہتا ہے, کوئی یونیورسٹی کا مسئلہ کہتا ہے, کوئی ریزرویشن کا مسئلہ کہتا ہے, کوئی الیکشن کا مسئلہ کہتا ہے, کوئی فسادات کا مسئلہ کہتا ہے. لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ مسائل ہمارے لیے ضمنی ہیں, وقتی ہیں, جزوی ہیں, عارضی ہیں. بحیثیت امت, بحیثیت مسلمان, بحیثیت صاحب ایمان, ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امت کا ایمان کے تعلق سے ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ہمارے طلباء پھر ان موضوعات کو اپنے پھر اس طرح موڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس کو تھرڈ آنا وہ فرسٹ آ جائے. انشاءاللہ آخری مجلس میں ہم ان سب کو سننے کے بعد, ہمارے بڑوں نے ہمارے متعلق جو کہا تھا ہمارے مسائل کے تعلق سے, خاص کر مفکر اسلام کی جس پر نظر تھی, اس پر ہم کچھ بیان کریں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ تیسرا ہمارا موضوع ہے اس وقت جو ذرائع ابلاغ ہیں, سوشل میڈیا ہے, اور جدید جو ہے ذرائع ابلاغ ہیں, اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں, اچھے ملوث ہیں, جو دیندار ہیں وہ زیادہ ملوث ہیں, مدرسے کے لوگ اور زیادہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو آخری درجے کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی, حکیم الامت تھے, جس نے ان کو حکیم الامت کا خطاب دیا. میں سمجھتا ہوں وہ خود ایک حکیم الامت تھا. فرمایا جب زمانے میں نئی چیزیں آ جائیں, ترقیات آ جائیں, اس کو آپ روک نہ سکیں, آپ کے بس میں نہ ہو, تو اس کا رخ موڑ دیجئے. حضرت تھانوی نے فرمایا ان چیزوں کا آپ ازالہ مت کیجئے, امالہ کیجئے. جدید ذرائع ابلاغ بھی اسی طرح ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے پروپرائٹر نہیں ہیں, ہم اس کے جو ہے آنر نہیں ہیں, ان کمپنیوں کے ہم جو ہے ذمہ دار نہیں ہیں, وہ چل پڑی ہے. اب اس کو ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہم دعوت کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آج کا ہم نے جو موضوع دیا اپنے طلباء کے لیے, جدید ذرائع ابلاغ کو ہم دعوت کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اس کی کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے, اور کیا صورتیں ہونی چاہیے, اور کیا اس کے منصوبے ہونے چاہیے, اس پر روشنی ڈالیے. اس پر بھی ہمارے پاس مواد ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جب یہ مسابقہ ختم ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جامعہ کا جلسہ, مجھے معاف فرمائیں, اس میں ہمارا جامعہ تنہا نہیں ہے. ہمارا دارالعلوم دیوبند بھی ہے, ندوہ بھی ہے, مظاہر بھی ہیں, کیرلا کے مدارس بھی ہیں, دوسری مکتب فکر کے مکاتب بھی ہیں. سب اپنی وقت کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں. ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم ہی ہیں اکیلے, ہم سے زیادہ محسوس کرنے والے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو اور دے سکتا ہوں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مفکر اسلام نے, مدارس میں اور جامعات میں, دینی جامعات میں, عربی جامعات میں سب سے پہلے مستقل کتب خانے کا تصور دیا. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا فاروق صاحب جیسے, مولانا عبدالعلیم صاحب جیسے, جو مولانا کے ساتھ رہے شروع سے. شاید 1975 کی بات ہوگی جب ہمارا کتب خانہ قائم ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے ہندوستان نے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اتنے بڑے کتب خانے کا تصور نہیں تھا. 5 منزلہ عمارت آج سے 50 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بنائی, اللہ کے فضل سے بنائی. اس میں اس وقت لفٹ لگائی, اے سی لگائے, اور کتب خانے میں اتنے لوگوں کو معمور کیا جتنے پورے مدرسے کے اندر نہیں ہوتے. اس کے بعد لوگوں نے نقل کی یونیورسٹیوں نے, ورنہ کمروں میں اور ہالوں میں کتب خانے ہوتے تھے. ریسرچ اکیڈمی کا تصور مولانا نے سب سے پہلے دیا. مجلس تحقیقات و نشریات کے ذریعے
ریسرچ اسکالر آئیں گے, کیسے بیٹھیں گے, کیسے تحقیق کریں گے, کیسے ان کا کتب خانہ ہوگا اور وہ کیسے جو استفادہ کریں گے, اس کی نقلیں ہوئی. ایڈمنسٹریٹو بلاک کا تصور حضرت مولانا معین اللہ صاحب نے دیا. کسی یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا تھا آج سے 25 سال پہلے سیکریٹریٹ کا تصور, جہاں دفاتر کی تمام عمارتیں ایک جہاں ہوں, سرکاری آفیسرز ہوتے تھے, لیکن یونیورسٹیوں میں, مدرسوں میں پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. جہاں تک گنجائش ہے ہم نے جو ہے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور سمجھتے رہیں گے. ایک اور 10 نہیں, میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں. تو آج کا جلسہ ان سب کے لیے پیغام ہے جو ہمیں بدنام کرتے ہیں. پھر دیکھیے, آئیے ہمارے ان طلباء سے ملیے, ان کی باتیں سنیے. جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال, اس وقت جتنے سوشل میڈیا میں کامیاب ترین یوٹیوب چینل ہیں, مجھے معاف فرمائیں, ہندوستان کے 10 یوٹیوب مقبول ترین چینلوں میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کے کم از کم 6 سے 7 ہیں, اور اس میں ہمارے بھٹکل کی 2-3 ہیں. فکر و خبر ہو یا سیدھی بات ہو, پھر ہمارے بھٹکل سے نکلنے والے بھٹکل نیوز اور ساحل نیوز اور بھٹکلیز ہوں, لاکھوں لاکھ ان کے ویورز ہیں. ہم نے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا ہے, سمجھیں گے, لیکن ہم اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنی بنیاد سے نہیں ہٹیں گے. مدرسوں کو برائے نام مدرسہ رکھ کر اس کو اندر سے ہم کھوکھلا نہیں کریں گے. ہم نصاب تعلیم کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. قرآن کی تعلیم ہوگی, 100% تعلیم ہوگی, حدیث کی ہوگی, میکزیمم تعلیم یہی ہوگی, فقہ کی ہوگی, ادب کی ہوگی. اس کے ساتھ ضرورت کے تحت ہم عصری علوم کو شامل کریں گے. لیکن ہم کسی سے مرعوب ہو کر, حکومتوں سے ڈر کر اپنے نظام تعلیم کے اندر ایسی تبدیلی کریں کہ ہم نام کے جامعات اور مدارس رہ جائیں اور کھوکھلے ہوتے جائیں, ہمیں یہ گوارا نہیں. نہ جامعہ کو, نہ دیوبند کو, نہ ندوے کو, نہ سہارنپور کو, کسی مدرسے کو گوارا نہیں. آپ ہم سے امید نہ رکھیے, لیکن انشاءاللہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے تھے, سمجھ رہے ہیں, آئندہ بھی سمجھیں گے. آج کا جلسہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. میں اپنی بات لمبی کرنا نہیں چاہتا, پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ مدارس کے جو لوگ یہاں ذمہ داران آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو کچھ کمی بیشی ہے سمجھنے میں, سمجھانے میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, نظام کو چلانے میں, الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدها فهو احق بها, ہر اچھی چیز جہاں سے بھی ملے گی ہم لیں گے, لیکن بشرطے کہ حدود شریعت میں ہو, اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو, منصوص سے ٹکرانے والی نہ ہو. لیکن ضرورت ہے, حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زیادہ اضافوں کی ضرورت ہے, اس میں کمی کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ اور ایڈ کر دیجئے انشاءاللہ. بس ہمارا یہ فکرہ ہونا چاہیے, یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مدارس صرف 5% اور 10% طلباء کے لیے دینی تعلیم دلانے کا ذریعہ نہ ہوں. مدارس یہیں سے انشاءاللہ اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء کی دینی ذہن سازی کا کام بھی کریں گے, ان کی دینی تعلیم کا انتظام بھی کریں گے. سنڈے کلاسز کے ذریعے, ایوننگ کلاسز کے ذریعے, ڈسٹیشن ایجوکیشن کے ذریعے, اوپن اسکولنگ کے ذریعے ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. لیکن اس کو مزید میں سمجھتا ہوں ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کو سمجھنا چاہیے اس میں ہم اور کیا اضافہ کر سکتے ہیں, اور نئے تجربات اور نئے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے نظام سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. آج کا جلسہ آپ کو یہ دعوت عمل دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کے اس جلسے سے اس پیغام کو لے کر ہم جائیں گے, اور نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مدارس کو امت کے لیے مشعل راہ بنا کر پوری انسانیت تک اور نئی نسل تک دینی تعلیم پہنچانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کے پاس کامیابی ملے گی, اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے. اور جس بلند مقصد کے تحت جامعہ کے ذمہ داروں نے لجنہ کے تحت ایک الگ ہی انداز میں اس مرتبہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی کوشش کی ہے, دعوتی اعتبار سے اس کا فائدہ سامنے آئے اور اس سے مدارس کا دائرہ اپنی تعلیم کی جو ہے ترویج کے لیے اس سے پھیلتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچ جائے. اللہ